بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یاران خوش خیال ہو، عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اذہان میں گزشتہ نشست کی یاد گفتگو یقیناً تازہ ہوگی، جس میں انبیاء علیہم السلام کے معجزات پر گفتگو کی گئی اور منکرین معجزہ کے بلا جواز اعتراض کا بطلان بھی کیا گیا۔ آج کی اس نشست میں دراصل ہم اسی پچھلے مضمون کا تسلسل قائم رکھیں گے اور آج انشاءاللہ اس بحث کو ہم سمیٹ لیں گے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جمیل کی نور نواز نشستوں کا تسلسل کے ساتھ اجرا ہوتا رہے گا، اور درمیان میں جس قمری مہینے میں کسی اللہ کے ولی کی تاریخ عرس آئے گی، ان کی حیات مقدسہ پر بھی گفتگو کی کوشش کی جاتی رہے گی انشاءاللہ الرحمن۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے رواں مضمون معجزات انبیاء کی تکمیل کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تواتر کے ساتھ اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ معجزات اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کی خدائی مدد ہوتی ہے، اور معجزات ایک طرف اگر صالح اور نیک بخت افراد کے لیے قبول حق کا ذریعہ و سبب بنتے ہیں، تو دوسری طرف معجزات کی تکذیب و انکار بدبختوں اور بدنصیبوں کے حق میں اور ہلاکت و بربادی اور دائمی تباہی کی وجہ اور سبب بھی بنتا ہے۔ یہ تنبیہات محض آیات کی شکل میں تقریری ہی نہیں، بلکہ جا بجا گزشتہ اقوام پر اس جرم انکار معجزہ کی تعذیبی خدائی کارروائیوں کا بیان بھی موجود ہے، تاکہ ان ہلاک شدہ اللہ کی باغی اور منکر اقوام کی افسوسناک تباہی اور اللہ کی اچانک پکڑ آئندگان کے لیے عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنے اور انسانیت اللہ کے عذاب سے بچنے کی راہ اختیار کر سکے۔ بس چلے اس طرف جہاں معجزات انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ نے خوب کھل کر فرمایا ہے، لیکن اس لفظ معجزہ کو اللہ رب العالمین نے کہیں آیت، کہیں بینہ اور کسی جگہ برہان سے تعبیر فرمایا ہے۔ دیکھیے سورہ الاعراف کی 73ویں آیت میں قوم سمود کا ذکر کیا گیا، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی اور ان کے مطالبے پر معجزہ بھی پیش کر دیا، جس کے لیے دو الفاظ، ایک بینہ اور دوسرا
آیت کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا ہے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ۔ دیکھا آپ نے کہ اس آیت مقدسہ میں معجزہ یعنی قوم کے مطالبے پر پہاڑ کو پھاڑ کر اونٹنی کے نکلنے کو بینہ اور آیت ارشاد فرمایا گیا ہے، جبکہ یہ ایک کھلا معجزہ تھا۔ پھر اس معجزے کی توہین و تکذیب پر دردناک عذاب کی خبر بھی سنا دی گئی۔ اگلی آیات میں معجزے کی توہین کرنے پر جو عذاب آیا اس کو بھی بیان فرمایا کہ انہیں زلزلے نے ایسا پکڑا کہ وہ سب کے سب صبح ہوتے اپنے گھر میں منہ کے بل اوندھے پڑے رہ گئے۔ آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 78 تک لیجئے، وہی سورہ الاعراف ہے اور اس کی آیت نمبر 103۔ یہاں بھی معجزے کو آیت اور نشانی ہی کہا گیا ہے۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا، اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں، اب نشانیاں آیت و معجزہ دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ یہاں بھی معجزے کو آیت فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح اسی سورہ کی 105ویں آیت شریفہ میں اسی معجزے کو پھر بینہ کہا گیا ہے، یعنی عصائے موسیٰ اور ید بیضا وغیرہ کی طرف اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ آیت نمبر 106، فرعون نے کہا کہ اگر تو کوئی آیت یعنی نشانی لے کر آیا ہے تو پیش کر، اگر تو سچا ہے۔ اب یہاں معجزے کی جگہ آیت کا استعمال فرعون نے بھی کیا ہے۔ آیت نمبر 107، پھر اس نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ اسی وقت صریح اژدہا بن گیا۔ آیت نمبر 108، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اسی وقت دیکھنے والوں کے لیے سفید نظر آنے لگا۔ آگے بڑی تفصیلات ہیں۔ بالآخر فرعون کے جادوگروں نے اس سے صاف کہہ دیا کہ ہم نے اپنے رب کی نشانیوں کو تسلیم کر لیا۔ سورہ الاعراف ہی کی آیت نمبر 132 اور 133 پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرم قوم نے بھی پیغمبر علیہ السلام کے معجزات کو آیت کہہ کر ہی پکارا، لیکن از راہ تکبر یہ اعلان بھی کیا کہ تم خواہ کیسی ہی آیات ہمارے پاس لے آؤ مگر ہم ایمان نہ لائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کے ثبوت کے طور پر طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، گھن، خون اور میڈک کے عذاب نازل فرمائے۔ ان آیات قرآنی کے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن مجید میں معجزے کے لفظ کے استعمال نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تکذیب اور اس کا انکار نہ صرف یہ کہ بلا جواز ہے، بلکہ اللہ کی اصطلاح میں معجزہ ہی آیت ہے، معجزہ ہی بینہ ہے، اور یہی معجزہ برہان بھی ہے۔
اور ان کو تسلیم اور قبول نہ کرنا موجب عذاب الہی بھی بنتا رہا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 74 میں تمام رسولوں کے معجزات کا تذکرہ بینات کے لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور سر تسلیم خم نہ کرنے والوں کے قلوب پر مہر لگائے جانے کی وعید ہے۔ اللہ تمام اہل ایمان کو اپنی ہر سزا سے محفوظ رکھے اور عمدگی اور عقیدے کی پختگی مرحمت فرمائے اور شر شیطانی سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر ہم سورہ یونس ہی کی آیت نمبر 76 سے 82 تک پڑھیں تو اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 63 سے 74 تک کی آیات ملاحظہ کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ معجزہ کیا ہوتا ہے اور جادو کی حقیقت کیا ہے۔ پس معجزہ اور جادو کا واضح فرق سمجھ میں آ جانا یقیناً بڑی کامیابی ہے۔ فرعون کے جادوگر چونکہ اپنے جادو کی اصلیت و حقیقت سے خوب آگاہ تھے کہ ان کی رسیوں اور لاٹھیوں کا سانپوں کی شکل میں متحرک ہو جانا یہ بس نظر بندی ہے۔ یہ جادوئی سانپ نہ تو کچھ نگل سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو ڈس کر ہلاک کر سکتے ہیں، لیکن جب انہوں نے عصائے موسوی کو اپنے بنائے ہوئے سانپوں کو نگلتے ہوئے دیکھا تو فوراً معجزے کی حقیقت کو تسلیم کر کے موسیٰ و ہارون علیہم السلام کے رب پر اعلانیہ ایمان لے آئے اور کہہ اٹھے کہ فرعون اب ان روشن آیات اور دلیلوں یعنی معجزات کے بعد ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے۔ جادو محض ایک دھوکہ اور فریب نظر ہے، جبکہ معجزہ ایک حقیقت ہے، روشن دلیل ہے اور برہان ہوا کرتا ہے جو اللہ کی رضا سے انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں ظاہر و صادر ہوتا رہا ہے۔ معجزے کا لفظ قرآن مجید میں بالکل اسی طرح موجود نہیں ہے جس طرح نماز اور روزے کے الفاظ موجود نہیں، لیکن جس طرح نماز کے لیے صلاۃ اور روزے کے لیے صوم کی اصطلاحات قرآن مجید میں وارد ہیں، بعین ہی اسی طرح معجزے کے لیے جو اصطلاحات اللہ نے اپنائی ہیں وہ آیت بینہ اور برہان ہیں۔ جس طرح نماز اور روزے کا برحق ہونا مسلم ہے، اسی طرح معجزے کا برحق ہونا بھی ثابت ہے۔ کسی بھی زبان میں معجزے کے لیے کوئی بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید اسے آیہ بینہ اور برہان سے تعبیر کرتا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا بیان انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جمیل میں تفصیلاً پیش کیا جائے گا۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین ثم آمین۔ وبجاہ سید المرسلین و خاتم النبیین۔ حسب رعایت و دستور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے لکھے ہوئے سلام کے 2 بند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہود و نصارہ ستاتے ہیں بے حد
مسلمان کو تیرے جلاتے ہیں بے حد، یہود و نصارہ ستاتے ہیں بے حد، مسلمان کو تیرے جلاتے ہیں بے حد، جو حق کے ہیں منکر وہ پاتے ہیں بے حد، موحد مگر زک اٹھاتے ہیں بے حد۔ درود آپ پر ہے رسول مکرم، سلام آپ پر اے نبی معظم، سوائے تباہی کے کیا ہم نے پایا، ہمیں افتراق و تعصب نے مارا، نہ ہے شرم دنیا نہ ہے خوف عقبہ، ہمیں ہوش میں لائیے اب خدا را۔ درود آپ پر ہے رسول مکرم، سلام آپ پر ہے نبی معظم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آمین۔